یہ کہانی سرگودا کی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو 18 سال تک گھریلو تشدد کا شکار رہی۔ بی بی سی اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ کہانی ایک دل دہلا دینے والے فون کال سے شروع ہوتی ہے جو اٹلی کے ایک چھوٹے قصبے ریجیو کے پولیس اسٹیشن میں موصول ہوئی۔ یہ فون کال لڑکی کی زندگی بدلنے کی ابتدا بنی اور ظلم و جبر سے آزادی کا راستہ کھولا۔ اٹلی کے قصبے ریجیو کے پولیس اسٹیشن میں ایک دن پاکستانی نمبر سے ایک ہنگامی کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف گھبرائی ہوئی آواز میں ایک خاتون بول رہی تھی، میں پاکستان میں ہوں اور میں ایک عورت ہوں جسے مدد کی ضرورت ہے۔ میرا شوہر مجھے اور میرے بچوں کو مارنا چاہتا ہے، خدارا جلدی کچھ کریں۔ یہ ایک ایسی لڑکی تھی جس نے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اٹلی کے پولیس اسٹیشن سے رابطہ کیا۔ ان کی آواز میں خوف اور مایوسی نمایاں تھی اور یہ ان کی آخری امید تھی۔ اٹلی کے پولیس آفیسر نے فوراً لڑکی سے واٹس ایپ کے ذریعے ان پر ہونے والے تشدد کی تصاویر بھیجنے کا کہا۔ جب تصاویر موصول ہوئی تو ان میں لڑکی کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات موجود تھے۔ مناظر اتنے شدید تھے کہ پولیس نے فوری کارروائی کا فیصلہ کیا۔ تصاویر موصول ہونے کے فوری بعد اطالوی حکام نے سرکاری وکیل کی درخواست پر لڑکی کو ویڈیو کال کی تاکہ ان کے الزامات اور تصاویر کی تصدیق کی جا سکے۔ اس تصدیق کے بعد اٹلی کی حکومت نے ان کی مدد کے لیے قانونی اور انسانی ہمدردی کے اقدامات شروع کیے۔ لڑکی کی کہانی کا آغاز ان کی شادی کے تیسرے دن سے ہوا۔ ولیمے کے دن جب وہ تیار ہو رہی تھی، ان کے شوہر نے ان پر الزام لگایا کہ ان کی شادی کی تصویر ان کے کزن کے پاس کیوں ہے۔ لڑکی نے وضاحت دینے کی کوشش کی لیکن انہیں مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ تشدد صرف ایک دن کا واقعہ نہیں تھا بلکہ اگلے 18 سال تک ان کی زندگی کا معمول بن گیا۔ جوتے چمکانے جیسی معمولی بات پر مارا جاتا، ان کی پینٹنگز کے شوق کو بھی کچل دیا گیا، حتیٰ کہ ان کے پیسے، کاغذات اور بچوں کے پاسپورٹ بھی چھین لیے گئے۔ لڑکی کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جب بھی وہ اپنے والدین سے مدد مانگتی، انہیں واپس اپنے شوہر کے پاس بھیج دیا جاتا۔ ان کے والدین نے ہمیشہ یہی کہا کہ وہ تمہارا شوہر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ جملہ لڑکی کی مایوسی کو اور بڑھا دیتا تھا لیکن ان کی ہمت کم نہیں ہوئی۔ جب پاکستان میں لڑکی کو کوئی سہارا نہیں ملا تو انہوں نے اٹلی میں اپنے بچوں کے اساتذہ سے ای میل کے ذریعے رابطہ کیا۔ اساتذہ نے فوری طور پر ایک مہم شروع کی۔ اٹلی کے کمیونٹی سینٹر نے لڑکی سے ان کے کیس کی تفصیلات اور تصاویر مانگی۔ کمیونٹی سینٹر کی مدد سے اٹلی کا سفارت خانہ ایکٹیو ہوا اور تحقیقات کے لیے اپنی ایک ٹیم سرگودا بھیجی۔ سرگودا میں اٹلی کی سفارتی ٹیم نے لڑکی کے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے خاندان نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد لڑکی نے خود اسلام آباد میں اٹلی کے سفارت خانے کا رخ کیا۔ سفارت خانے نے لڑکی اور ان کے بچوں کو محفوظ رہائش فراہم کی اور ان کے مستقل رہائش کے کاغذات اور بچوں کے پاسپورٹ مکمل ہونے کا انتظار کیا۔ آخرکار 6 اکتوبر کو لڑکی اور ان کے بچوں کو اٹلی منتقل کر دیا گیا۔ اب لڑکی اور ان کے بچے اٹلی میں ایک کمیونٹی سینٹر میں رہ رہے ہیں۔ کمیونٹی سینٹر اور بچوں کے اساتذہ نے انہیں اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کرنے کی ترغیب دی ہے۔ امارا کا کہنا ہے کہ وہ پینٹنگز کے ذریعے اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرنا چاہتی ہیں۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ ان کی کہانی صرف ان کی ذاتی جدوجہد کی نہیں بلکہ پاکستان میں گھریلو تشدد کی سنگین حقیقت کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق صرف پنجاب میں گھریلو تشدد کے 10,201 کیسز رپورٹ ہوئے۔ یہ مسئلہ قانون سازی اور اس پر سخت رد عمل کا متقاضی ہے۔